اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال إلى أن قال عليه السلام ودعا عليه السلام اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتنی بالنظر وأعزنی ولا تبتلینی بالکبر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم الشان دعا، جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، شاید اس دعا کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارے اخلاق کے اوپر بھی اس دعا کے نورانی کلمات کا کچھ اثر ہو جائے اور پروردگار ہمیں بھی دولت اخلاق سے مالا مال کر دے۔ پروردگار رب کریم، اس دعا کو اسی لیے پڑھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ شاید ہمارے اخلاق میں بھی کچھ اخلاق الہی اور اخلاق ائمہ کی جھلک پیدا ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اس دولت اخلاق سے مالا مال فرما۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے امام علیہ السلام نے جو دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا، کامل ایمان کیا ہے اور افضل یقین کیا ہے، بہترین اور حسن نیت اور احسن نیت کیا ہوتی ہے، اور احسن اعمال کسے کہا جاتا ہے، یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد عمل کیسا ہونا چاہیے، اور روز قیامت پروردگار ہم سے کیا سوال کرے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، اور اسی طریقے سے روز قیامت کیا سوال کیا جائے گا، یہ ساری گفتگو آ چکی ہے۔ پھر سے صرف اشارہ کر دوں اپنے جوانوں کو کہ خدا پروردگار ہم سے کیا پوچھے گا، کیا معلوم کرے گا۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ خدا تم سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی، اس عمر اور اس زندگی کو کہاں لگایا، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اور خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ ایک سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، اور ایک سوال خاص طور سے جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں خرچ کیا گیا ہے۔ لہذا خاص طور سے جوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ابھی سے سنبھلیں اور اپنی اس جوانی کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اب اس منزل کے اوپر جو دعا کی ہے، وہ دعا واقعاً جملہ عجیب و غریب ہے۔ امام کہتے ہیں واغننی، پروردگار مجھے مالدار بنا دے، واوسع علی فی رزقک، اور اپنا رزق میرے اوپر وسیع فرما دے، یعنی مجھے زیادہ سے زیادہ رزق حلال و طیب عطا فرما۔ اس کے بعد امام کا جو جملہ ہے ولا تفتنی بالنظر، پروردگار تو مال اور رزق دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، مگر دوسروں پر نظر کرنے سے مجھے نہ آزمانا۔ یعنی مال و دولت ملنے کے بعد بہت سے لوگ بہک جاتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو پھر اگر وہ کوئی غلط راستے پر نہیں جا رہا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کمال وہ ہے کہ جہاں مال و دولت ہونے کے بعد بھی انسان کے قدم نہ ڈگمگائیں اور انسان راہ راستے نہ بھٹکے۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں کل پریشانی یہی ہے کہ جب تک انسان غریب رہتا ہے تو مسجد، دین، مذہب، شریعت کی پابندی اس کے یہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جب مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اتنا ہی انسان خدا اور رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ جبکہ جتنی زیادہ نعمت اللہ دے رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، اور اس کے بعد جو بھی نعمتیں، سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب اللہ سوال کرنے والا ہے تو پھر یہ ذہن میں آنا چاہیے اور اس بات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب مال و دولت پروردگار دے رہا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے،
تو پھر اس کی جواب دہی بھی اتنی زیادہ ضروری ہے اور اس کی بھی تیاری ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ سے امام نے دعا کی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما، اوسع علیہ فی رزقک، اپنا زیادہ سے زیادہ وسیع رزق عطا فرما۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں بہت طرح طرح کے رزق بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری نظر میں رزق روٹی، کپڑا، مکان، کھانا پینے کو رزق کہا جاتا ہے کہ قرآن نے خود کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کی کاؤنٹنگ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر نعمت خدا ایک رزق ہے، صرف روٹی اور کھانا پانی ہی رزق نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت خدا ایک رزق ہے۔ جب ہر نعمت ایک رزق ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تمہارے لیے گنتی ممکن نہیں۔ اب رزق کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمارے ذہن میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ انہی میں سے ایک غلط فہمی یہی ہے کہ انسان دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر کبھی اپنی موت کا خیال نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے یہ مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے، ان کو یہ بیماری ہو گئی، وہ چلے جائیں گے، وہ خرابی ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، لہٰذا اب وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اظہار خیال رہتا ہے، ہماری اپنی کیا گارنٹی ہے کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے، کتنے دن ہماری گاڑی چلنے والی ہے، کب تک ہماری حیات باقی ہے۔ تو جس طریقے سے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی مردوں کے مرنے سے اور جانے سے ہم موت کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے، اسی میں سے ایک رزق ہے۔ جس دن ہم دنیا میں آئے، بلکہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے پروردگار نے ہمارا رزق بھیج دیا تھا، ہمارے آنے سے پہلے ہمارا رزق بھیج دیا گیا، اور ہم اور آپ ہی نہیں ہیں، جانور بھی ایک پیدا ہوتا ہے، ایک جانور کا بچہ بھی، ایک چھوٹا کیڑا مکوڑا بھی اللہ خلق کرتا ہے، تو اس کے خلق کرنے سے پہلے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق پروردگار جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے۔ تو ذہن میں ہمارے یہ خناس رہتا ہے کہ نہیں معلوم ہمیں رزق اور روزی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم رازق کو رازق نہیں سمجھتے، جو رزق پانے والے ہیں ان کو اپنا رازق سمجھتے ہیں۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پروردگار ہے، رب العزت ہے، تو پھر یہ خیالات خود بخود ذہن سے نکل جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ ذاریات آیت نمبر 58 میں ہے کہ اللہ هو الرزاق، سب سے بڑا رزق دینے والا خدا ہے، ذو القوۃ المتین، وہ صاحب قوت بھی ہے اور قوت متین کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع بنا دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سمیٹ دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے اور بصیرت بھی رکھنے والا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھائی ہے، ان کو زیادہ رزق چاہیے یا کم رزق چاہیے، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کو پتہ ہے، لہذا اللہ ہمارے رزق میں کمی اور زیادتی کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک کسان جب ایک درخت کو پانی دیتا ہے، ایک پودے میں کھاد ڈالتا ہے یا اور بھی اس طرح کی کوئی چیز اپنی کھیتی میں وہ فصل کو پانی اور کھاد وغیرہ دینے کی باری آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا کھاد یا پانی ایک ہی پودے میں یا ایک ہی جگہ ڈال دے، بلکہ دانہ دانہ ہر جگہ ڈالتا ہے اور اس کو بکھرے جاتا ہے، پانی بھی اسی اعتبار سے ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ پودے میں زیادہ پانی ڈال دیں تو وہ سڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھیتی میں اگر زیادہ کھاد ڈال دی جائے تو وہ کھیتی جل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کسی پلانٹ میں، کسی گملے میں، کسی پھول میں، پودے میں اگر اسی طریقے سے زیادہ پانی اور کھاد ڈال دیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی بھی فنا ہو جائے گی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، پروردگار عالم جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو گھٹا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ خدا کو معلوم ہے کہ اگر اسے زیادہ دے دیا تو یہ زیادتی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خدا زیادہ دیتا ہے کہ اگر اسے کم دے دیا تب بھی یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ خدا کو بہرحال ہماری بارے میں بہتر معلوم ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یملک امساک الارزاق و ادرارہا الا الرزاق، تمہاری روزی روٹی کو کوئی دنیا میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتا، وہی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے جو رزاق ہے، اور رزاق کون ہے؟ خدا ہے۔
تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے ہماری روزی روٹی اور ہمارے رزق کے مالک ہیں۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے، کوئی تم سے تمہاری رزق اور روزی نہیں چھین سکتا، جو رزاق نے دے دیا وہی دے سکتا ہے اور وہی کم اور زیادہ کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے پروردگار عالم نے رزق کی ضمانت لی ہے، وہی گھٹانے بڑھانے والا ہے، تو پھر آدمی کو فکر کس بات کی؟ جیسا کہ خود سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا رینگنے والا کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، پروردگار جانتا ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، کہاں رکھنا ہے اس کو، کہاں ودیعت کرنا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ تمام تفصیلات کتاب مبین میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں عیالہ الخلائق، اللہ کے عیال، اللہ کی مخلوقات اس کے عیال ہیں۔ ضمن ارزاقہم، وہ ان کے رزق کا ضامن ہے، وقدر اقواتہم، اور اس نے ان کی روزی معین کر رکھی ہے۔ البتہ امام نے فرمایا اطلبوا الرزق فإنہ مذموم للطالبہ، رزق کو طلب کرو، رزق کو حاصل کرو، رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور سوچے کہ میرے لیے رزق اتر جائے گا، نہیں، اس کے لیے محنت، کوشش، مشقت اور دوڑ دھوپ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام فرما رہے فإنہ مذموم للطالب، جو رزق کو طلب کرے گا اس کی گارنٹی لی گئی ہے اور اس کی گارنٹی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں دو طریقے کی رزق اور روزیاں ہیں۔ ان الرزق و رزقان، رزق دو طریقے کے ہیں، وہ ایک رزق وہ ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، اور ایک رزق و روزی وہ ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِ أَتَاكَ، اگر تم اس روزی تک نہ پہنچے تو جو روزی تمہارے قسمت میں ہے وہ ایک نہ ایک دن بہرحال تم تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے کوشش کیا ہے، کن چیزوں سے رزق کم ہوتا ہے، کس سے زیادہ ہوتا ہے، کس سے رزق سلو ہوتا ہے اور کس سے رزق میں وسعت اور صورت پیدا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من استبطا رزق فلیکثر من التکبیر، جس کا رزق سلو سلو آ رہا ہو، کم کم آ رہا ہو، سست ہو گیا ہو، اتنا رزق نہ آ رہا ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ تکبیر کہے۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، زبانوں پہ کیا کیا رہتا ہے، مگر تکبیر واقعاً مسلمانوں میں بہت کم کہی جاتی ہے۔ تسبیح آدمی لے لے اور زیادہ سے زیادہ تکبیر کہے۔ وَمَنْ كَثُرَ هَمُّهُ وَغَمُّهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، جس کا ہم و غم زیادہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، یعنی ہم و غم دور کرنے کے لیے استغفار، اور رزق کو تیزی کے ساتھ بلانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تکبیر کہے۔ احادیث میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تمام تقریباً یہ روایتیں ہیں جو منتخب میزان الحکمت سے باب رزق، باب نمبر چیپٹر نمبر 161 میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ خالی صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کن چیزوں کے ذریعے سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں اضافے کی جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز ہے اطعام، کھلانا۔ صرف آدمی کو کھانا ہی نہیں آنا چاہیے بلکہ کھلانا بھی آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ آدمی جتنا باطہارت رہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اکثروا من الصدقہ ترزقوا، پیغمبر فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو تمہیں رزق اور روزی ملے گی۔ یا اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو اپنے رزق میں مواسات قرار دینا، اپنے برابر قرار دینا، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا امانت داری کا آدمی خیال رکھے، پروردگار روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ استنزل الرزق بالصدقہ، صدقے سے روزی کی بارش کراؤ، روزی کو نازل کراؤ۔ یا من حسنت نیتو زید فی رزق، پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، امام نے کیا فرمایا، خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، پروردگار وانتہب نیتی الی احسن النیات، نیت اچھی ہونی چاہیے، جب نیت اچھی ہوگی تو رزق بھی اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ کون ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے؟ علیک بالدعاء لاخوانک، امام باقر کہتے ہیں کہ بھائیوں کے پس پشت ان کے لیے دعا کرو، فإنہ یحیل الرزق، اس سے رزق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن اخلاق، اگر گھر میں اخلاق اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اخلاق اچھا ہو تو اس سے بھی رزق اور روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر انسان کا
اخلاق برا ہو گیا تو اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من حبس عن اخیہ المسلم شیئا من حق حرم اللہ علیہ من برکت الرزق الا ان یتوب، جس نے کسی مسلمان مومن بھائی کو اس کے حق سے محروم کر دیا، اللہ اس کے رزق کو باندھ دیتا ہے، اس سے برکت چھین لیتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے برکت نہیں آتی۔ یا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے۔ گناہ ہمارے رزق و روزی کو ختم کرتے ہیں۔ کثرت السحت یمحق الرزق، مال حرام اگر انسان کھا رہا ہے تو اس سے بھی رزق برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ رزق حلال کے لیے کوشش کی جائے، اور روایت میں ہے کہ العبادت عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 حصے ہیں۔ کیا ہے؟ 9 اجزاء فی طلب الحلال، 9 حصے عبادت جو ہے وہ طلب حلال میں ہے، یعنی رزق حلال طلب کرنا اور حلال کمائی میں 9 حصہ عبادت ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادت ہیں وہ ایک حصے میں ہیں، طلب حلال کو ایک طرف رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ آج کل رزق حلال کمانا یہ اصل میں مشکل کام ہے۔ دنیا میں حرام 2 نمبر کے غلط راستوں سے پیسہ کما لینا، شارٹ کٹ سے مالدار بن جانا، گھوٹالے کرپشن کر کے رشوت اور نہ جانے کس طریقے سے پیسہ کمانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا والے تو سب کرتے ہیں، مومن مسلمان وہ ہے جو حرام کے لقمے کو ہاتھ نہ لگائے اور حرام کی کمائی کی طرف نہ جائے، بلکہ واقعاً رزق حلال چاہے تھوڑا ہو، چاہے معمولی ہو، کم ہو، مگر اس کو حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس میں عبادت کے 9 حصے ہیں، 90% عبادت کا ثواب اس کو مل جا رہا ہے۔ اور اس کی بات ارشاد یہ ہے کہ واقعاً آدمی کو رزق کا خیال کرنا چاہیے، محنت مزدوری اور کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ملعون ملعون من ضیع من یعول، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بال بچوں کو جن کی وہ سرپرستی کر رہا ہے، جو اس کے عیال ہیں، ان کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے بچے اس کے رہتے ہوئے ضائع اور برباد ہو رہے ہیں، وہ ان کی کفالت نہیں کر رہا ہے، تو یہ قابل لعنت ہے، یہ رحمت خدا سے دور ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی آدمی کو محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور جو طریقے بتائے ہیں پروردگار سے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ امام نے بتایا ہے۔ اور کیا رزق کی دعا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ارزق محمد وآل محمد، پروردگار محمد و آل محمد کو روزی عطا فرما، ومن احب محمد وآل محمد، اور جو محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہے اس کو بھی روزی عطا فرما۔ کس چیز کی روزی؟ العفاف، ان کو عفیف پاک دامن بنا دے، والکفاف، اتنی روزی دے دے کہ جو ان کے لیے کافی ہو جائے، ورزق من ابغض محمد وآل محمد المال والولد، اور جو دشمن محمد و آل محمد ہے پروردگار ان کو مال کی روزی دے، ان کی اولاد کی روزی دے۔ جو محب محمد و آل محمد ہیں ان کے لیے عفت، پاک دامنی اور کفاف اور برکت کی دعا کی گئی ہے، اور جو دشمنان خدا و رسول ہیں ان کے لیے مال و دولت اور زیادہ کثرت اولاد کی دعا کی گئی ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے جو خدا سے دعا کی ہے وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ وَلَا تَفْتَنِّي بِالنَّظَرِ، پروردگار میرے رزق میں زیادہ سے زیادہ وسعت عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہیں، اس کے لیے قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے رزق کے جو راستے ہیں، بزنس، کاروبار، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، نیک نیتی، دعائیں، خاص طور سے نماز شب، نماز صبح اور 5 وقت کی نماز کی پابندی، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے گھروں میں نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ رب کریم ہمیں تمام برکت والی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو اسباب نحوست ہیں ان سب سے ہم کو محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔